اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ماؤں کا ہوتا ہے۔ ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ بچے کو جیسی تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے، بچہ ویسے ہی آگے پروان چڑھتا ہے۔ اگر مائیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں تو یہی بچے ملک اور ملت کے بھی کام آتے ہیں، مستقبل کا سہارا بھی بنتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتے ہیں، اور اللہ ان کو عزتیں بھی عطا کرتا ہے جب مائیں اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے، آج کے معاشرے میں اولاد کی تربیت سے بہت غفلت ہے۔ نہ والد کے پاس وقت ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے، وہ صبح سے شام تک اپنی کاروباری مصروفیات میں اپنے دوست احباب کے ساتھ مصروف ہے، تو ماں اپنے عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور گھر کے کام میں مشغول ہے، یا جو وقت ملا تو وہ بازاروں میں گزر گیا، تو بچے کی طرف نہ والد کی توجہ ہے نہ ماں کی توجہ ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں بچہ اسکول چلا گیا، مدرسے اور ٹیوشن چلا گیا، ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ نہیں، ہماری ذمہ داری باقی ہے کہ بچہ جب گھر میں آئے تو اسے آداب سکھائیں، اسے دین سکھائیں، اسے صوم و صلات کا پابند کریں۔ جب مائیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان اولادوں سے دین کی بڑی خدمت لیتا تھا، وہ اولادیں پھر دین کے لیے بڑی قربانیاں دیتی تھیں۔ علامہ ابن اثیر جزری رحمہ اللہ متوفہ 630 ہجری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، جنگ قادسیہ کا موقع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا جس گھر میں نوجوان ہو تو انہیں بھی جہاد کے لیے تیار کرے، اور اگر مال ہے تو اس کے ذریعے بھی مدد کرے، اس لیے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان بیٹے تھے، اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے زندگی کا آخری خطبہ دیا اور کہا، بیٹو، یہ بیٹوں کے سامنے ماں کی آخری تقریر تھی۔ ماں نے کہا، میں نے تمہارے والد کو رسوا نہیں کیا، نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا، یعنی میں نے کبھی زنا نہیں کیا، عفت اور پاکدامنی سے زندگی گزاری۔ تمہارے والد کی بھی پہلے شہادت ہوئی ہے، کل تم چاروں بھی دشمن کے مقابلے میں جب جاؤ گے تو اپنے سینے پر تیروں کو برداشت کرنا، اور تمہیں جو زخم لگے تو سینے پہ لگے، اور تمہارا جو خون گرے تمہاری پاؤں کی انگلیوں پر گرے، تو میں زخم کمر پہ نہیں لگنا چاہیے کہ تمہارا خون تمہاری پاؤں کی ایڑیوں پہ گرے۔ زخم انسان کی کمر پہ تب لگتا ہے عموماً جب آدمی میدان جنگ سے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت زخم پشت پہ لگتا ہے اور خون ایڑی پہ گرتا ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹا، پشت پہ زخم نہیں لگنا چاہیے، خون ایڑی پہ نہیں گرنا چاہیے، زخم تمہیں لگے تو سینے پر لگے۔ تو یہ اشارہ ہوگا میرا بیٹا آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، جو سینے پہ زخم کھا رہا ہے، اور خون گرے تو تمہاری پاؤں کی انگلیوں پہ گرے۔ تو اس ماں نے اپنے بیٹوں کو یہ تقریر کی اور اپنے بیٹوں کو آخری دفعہ اپنے سینے سے لگایا، ان کی پیشانیوں کو چوما اور انہیں تیار کر کے جنگ قادسیہ میں روانہ کر دیا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چاروں بیٹے قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ یہی اس کے لیے ایک سہارا تھے۔ اب یہ خاتون گھر کے اندر تھیں، اسے علم نہیں تھا کہ اس کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ جب جنگ قادسیہ میں چاروں کی شہادت ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ بھی کچھ غمگین ہوئے کہ اس خاتون کو کیسے اطلاع دی جائے گی کہ اس کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا کہ جا کر انہیں بتلاؤ کہ ان کے بیٹوں کی شہادت ہو گئی اور یہ صبر کرے، اللہ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اور جب قاصد آیا، دروازے پر دستک ہوئی، حضرت خنسہ نے پوچھا، کون؟ کہا، حضرت عمر کا قاصد ہوں، ایک غم کی خبر ہے۔ کہا، کیا خبر ہے؟ کہا، تمہارے بیٹوں کی شہادت ہو گئی۔ کہا، یہ غم کی نہیں، یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا، اسے اپنی بیٹھک میں بٹھایا، دودھ گرم کر کے اسے پیش کیا۔ عرب کا رواج تھا جب کوئی خوشخبری لاتا اسے دودھ پلاتے تھے۔ خاتون نے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے روئی اور گڑ گڑائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ، تو نے میرے شوہر کی قربانی بھی قبول کی اور میرے 4 بیٹوں کی قربانی بھی قبول کی۔ مجھے اس پر فخر ہے کہ میں 4 شہید بچوں کی ماں ہوں، کل قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ اٹھائی جاؤں گی۔
تو یہ وہ ماں تھی جس نے اپنی اولاد کے دلوں میں دین متین کی محبت ڈالی تھی، دین کا ادب اور احترام ڈالا تھا، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ڈالا تھا۔ جب مائیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ ان اولادوں سے پھر بڑی خدمت لیتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ متوفہ 241 ہجری، بہت بڑے محدث ہیں، لیکن ان کی تربیت جو کی وہ ان کی والدہ نے کی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے مناقب احمد بن حنبل میں لکھا کہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے تو ان کی والدہ نے ان کی ایسی تربیت کی، بچپن ہی سے ان کے دل میں دین کی محبت ڈالی، اور جب تھوڑا ہوش سنبھالا تو ان کو محدثین کی مجالس میں بھیجتی، تو جو یہ حدیثیں لکھتے پھر جب گھر لوٹتے تو ماں کہتی آج تم نے کیا لکھا مجھے سناؤ، تو یہ ماں امام احمد سے وہ حدیثیں سنا کرتی تھیں اور ان کو ترغیب دیتی رہتی کہ حضور کے ارشادات کو لکھا کرو، انہیں یاد کیا کرو، اور یہ ماں اپنے بچے کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ تو یہ ماں کی حسن تربیت کہ اللہ تعالیٰ نے پھر امام احمد ابن حنبل کو جو مقام عطا کیا ہے وہ اہل علم ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا بلند پایا مقام ان کو دیا، اور انہوں نے پھر حدیث کی ایک بہت بڑی خدمت کی اور مسند احمد کے نام سے ایک حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی۔ تو جب مائیں اولاد کی تربیت کرتی ہیں تو اللہ پھر ان اولادوں کو پروان چڑھاتا ہے، ان اولادوں سے اللہ رب العزت پھر دین کی بڑی خدمت لیتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک تابعی گزرے ہیں عبد الرحمن فروخ رحمہ اللہ، ایک دفعہ جہاد کے لیے اعلان ہوا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ اس شخص کی گھر والی حاملہ تھی اور ان کے پاس گھر میں 30,000 دینار تھے۔ اب جب جہاد کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا میں جہاد میں جا رہا ہوں۔ گھر والی نے کہا میں حاملہ ہوں، تو کہا یہ 30,000 دینار ہیں، جو بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو اپنے اور اس کے اخراجات میں لگا لینا اور اس سے اپنی ضروریات کو پوری کرنا۔ بیوی حاملہ تھی، لیکن اس کے باوجود جب دین کے لیے اعلان ہوا جہاد کے لیے تو فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب وہاں جا کر جہاد میں شریک ہوئے، وہاں سے دوسری جگہ لڑائی میں، تیسری جگہ، اس طرح جنگوں میں شرکت کرتے کرتے محاذوں پہ 27 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 27 سال تک گھر لوٹنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آج تو ہم سے اگر یہ تقاضا ہو دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے کہ تم 3 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہمارے سامنے بہت سے آزار آ جاتے ہیں، لیکن اس امت میں وہ لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے، جہاد کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اتنی قربانی دی کہ یہ شخص 27 سال تک گھر سے نہیں لوٹا، 27 سال کے بعد یہ عبد الرحمن فروخ لوٹا، اور جب 27 سال بعد آیا تو مدینے کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ تو یہ اپنے اسی خیال کے مطابق کہ میرا گھر فلاں جگہ ہوگا، یہ وہاں پر پہنچا، دروازے پر دستک دی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، مدینے کا نقشہ تو 27 سال میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تو اندر سے ایک نوجوان نکلا، امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ، وہ اسی عبد الرحمن کا بیٹا تھا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ بھی انہیں جانتا نہیں تھا کہ یہ میرا والد ہے، کیونکہ باپ نے بیٹے نے باپ کو دیکھا نہیں تھا، بیٹا تو اس وقت حمل کی صورت میں تھا۔ اب بیٹے نے پوچھا بابا جی کون ہو؟ کہا بیٹا یہ میرا گھر ہے، میں جہاد پہ گیا تھا، آج واپس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ کسی اور کا گھر ہے۔ مجاہد تھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا، کہا نہیں یہ میرا ہی گھر ہے۔ دروازے پہ نیزہ مار کے اندر داخل ہونے لگے تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا گھر ہے۔ اب یہ نوجوان اس سے الجھنے لگا، تو آپس میں کچھ تکرار ہو رہی تھی۔ اس دوران اس نوجوان کی والدہ کی آنکھ کھل گئی، اس نے جو اپنے شوہر کی آواز سنی تو فوراً پہچان لیا۔ دروازے کی چوکھٹ سے جو دیکھا تو اسے یاد آیا یہ تو میرا شوہر تھا جو 27 سال پہلے گھر سے گیا تھا۔ اس کے سامنے وہ پورا منظر آ گیا، تو دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ تمہارے والد عبد الرحمن ہیں جو جہاد کے لیے گئے تھے، آج واپس آئے ہیں۔ تو آج 27 سال کے بعد یہ باپ اور بیٹا آپس میں مل رہے تھے، آپس میں بغل گیر ہوئے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اب یہ گھر میں داخل ہوئے، کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، کھانا کھایا، اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ تو عبد الرحمن نے اپنی اہلیہ سے پوچھا میں نے تمہیں 30,000 دینار دیے تھے، تم نے کہاں صرف کیے؟ کہا تم نماز پڑھ کے آؤ پھر میں تمہیں بتلاتی ہوں۔ اب عبد الرحمن فروخ مسجد نبوی گئے فجر کی نماز کے لیے۔ جب نماز ادا ہو گئی، نماز کے بعد ایک حدیث کے درس کا حلقہ لگا جس میں ایک نوجوان حدیث پڑھا رہا تھا
اور سارے لوگ اس درس میں شرکت کر رہے تھے. دور دور سے لوگ آتے اور درس میں بیٹھ جاتے تھے. ایک بہت بڑا حلقہ لگ گیا. روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر وہ حدیث کا درس دے رہا تھا. عبد الرحمن فروخ کی نگاہوں کی روشنی میں کچھ کمزور تھی. انہوں نے قریب والے سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو مسجد نبوی میں درس دیتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ عبد الرحمن فروخ کا بیٹا امام ربیعۃ الرائے ہے. اس شخص کو بھی پتہ نہیں تھا یہی عبد الرحمن ہے، کیونکہ 27 سال بعد لوٹے تھے. مدینہ کے لوگ تو یہ سمجھتے تھے شاید ان کا انتقال ہو گیا ہوگا. اب جو اسے پتہ چلا یہ میرا بیٹا درس دے رہا ہے تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. اور جب درس ختم ہو گیا تو یہ گھر آئے تو گھر والی نے پوچھا بتاؤ تمہیں بیٹے کی یہ عزت زیادہ پسند ہے یا 30,000 دینار زیادہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بیٹے کی یہ عزت اور مقام اور یہ جو اللہ نے اس کو شان و شوکت دی ہے مجھے یہ زیادہ عزیز ہیں. 30,000 دینار کی وقت میرے دل میں ایسی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو رقم تھی وہ ساری میں نے اس بچے کی تعلیم اور تربیت پہ لگائی، ساری اس کو حدیث کا علم سکھانے پہ لگائی. مختلف شہروں کے اس نے سفر کیے اور میں نے اس کو یہ سب کچھ جو سکھایا وہ سب حدیث کے علم پہ یہ ساری دولت کو لگایا. تو وہ ماں تھی جس نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی. اندازہ کیجئے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دینے کا اہل بنایا. اگر یہ آج کی کوئی خاتون ہوتی یہ ساری رقم بازاروں میں لگا لیتی، ساری رقم شاپنگ میں لگ جاتی. لیکن وہ مائیں تھیں کہ جنہوں نے شوہر بھی گھر پہ نہیں تھا لیکن پھر بھی رقم کو جو لگایا تو بیٹے کی تعلیم اور تربیت پہ لگایا، تو اللہ نے پھر اس بیٹے کو اتنی عزت عطا کی. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ انسان گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی دین کی بڑی خدمت لی تھی. حضرت خواجہ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. اب جب یہ پڑھ کر واپس آتے تھے مکتب سے تو ان کی والدہ کھانا بنا کر گھر میں رکھ دیتی اور خواجہ سے یہ کہتی تھی خواجہ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، رزق اللہ دیتا ہے. خواجہ بختیار کاکی وضو کرتے. ماں نے بتایا تھا نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے. نماز پڑھتے اپنے معصوم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے. اب ماں کہتی بیٹا اللہ نے کھانا بھیجا ہوگا، تو بیٹا تلاش کرتا کہیں چارپائی کے نیچے کبھی الماری میں کھانا مل جاتا. بچے کا ذہن بن گیا رزق اللہ دیتا ہے، کھانا اللہ دیتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا تو خواجہ بختیار کاکی کی والدہ وہاں چلی گئی تعزیت کے لیے. تو انہیں آنے میں دیر ہو گئی. اب راستے میں آ رہی تھی، بڑی فکر مند تھی. معلوم نہیں آج خواجہ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، یا اللہ میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اتنے عرصے سے میں نے اس کا ایک ذہن بنایا تھا، رزق اللہ دیتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط کیا تھا. جب گھر آئی تو دیکھا خواجہ سو رہے ہیں. انہوں نے اس کو پیار کر کے جگایا، کھانا سامنے رکھا، بیٹا کھانا کھاؤ. فرمایا اما جان آج تو ایسا کھانا کھایا، کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا، وہ تو بڑا ہی لذیذ کھانا تھا. ماں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو بچا ہوا کھانا کچھ پڑا تھا. ماں نے جب کھایا تو واقعی غیب سے رزق کا انتظام ہوا تھا. تو دیکھیے بچہ ہے لیکن رزق کا انتظام غیب سے ہو گیا. پھر یہی خواجہ بختیار کاکی جب اس طرح ماں نے تربیت کی تھی، اللہ نے پھر دین کی ایسی خدمت لی. ایک موقع پر ہندوؤں کے مجمع میں گئے اور اسلام کی حقانیت پر جب انہوں نے دعوت دینا شروع کی، اللہ نے زبان میں تاثیر رکھی تھی. جب انہوں نے دعوت شروع کی، دعوت دیتے رہے، ہندوؤں کے مجمع پر اتنا اثر ہوا وہ مجمع سارا کا سارا مسلمان ہو گیا. حضرت خواجہ بختیار کاکی جب گھر لوٹے تو بہت خوش تھے، آنکھوں میں آنسوں کے قطرے تھے. گھر آئے تو والدہ نے کہا بہت خوش نظر آ رہے ہو. کہا آج الحمدللہ اتنی بڑی جماعت میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئی. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے پیچھے کردار میرا ہے. پوچھا اما جان آپ کا کیا کردار ہے؟ کہا بیٹا جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے میں ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتی تھی اور اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے سے دین کی خدمت لے لے. اس لیے مجھے امید تھی اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا اور اللہ تم سے دین کی کوئی بڑی خدمت لے گا. تو جب مائیں اس طرح تربیت کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی اولادوں سے دین کی بڑی خدمت لیتا تھا. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت سے اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی خدمت لی ہے. اس کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان سے دین کی خدمات لی ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کی والدہ کی زندگی میں تقوی تھا، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تھا. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت میں ہے کہ اس خاتون کا تلاوت کا ایسا معمول تھا، رمضان المبارک میں تو 40 سپارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. ایک قرآن اور 10 سپارے پڑھنا رمضان میں یومیہ کا معمول تھا.
عام دنوں میں یہ خاتون ایک ایک منزل پڑھا کرتی تھی، گھر کے کام کاج جب کرتی ہاتھوں سے کام کاج ہوتا تھا اور زبان سے یہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے آپ بیتی میں واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت میری دادی میرے والد مولانا یحییٰ رحمہ اللہ کو دودھ پلاتی تھیں، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھیں، اس کا اثر یہ ہوا جب ان کے والد بولنے لگے تو قرآن کے کچھ حصے کے حافظ بن چکے تھے، یعنی ماں کی گود میں قرآن سن سن کے یاد ہو گیا، اور جب مکتب میں گئے پڑھنے لگے تو 7 سال کی عمر میں حافظ بن گئے۔ تو ایک وقت تھا کہ بچے ماں کی گود میں قرآن یاد کرتے تھے، لیکن ایک آج کا وقت ہے کہ بچے ماں کی گود میں فلمی ڈائلاگ یاد کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا ماں باپ فخر کرتے تھے، دیکھو میرے بچے کو کتنا قرآن یاد ہے، کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ آج کا باپ کہتا ہے دیکھو تو صحیح میرا بیٹا کس طرح فلمی ڈائلاگ کہتا ہے، ماں کہتی ہے دیکھو تو صحیح میری بیٹی ناچتی کس طرح ہے۔ تو اسلاف کی ماؤں نے اس طرح تربیت کی، اللہ نے اس پورے خاندان سے دین کی خدمات لیں، تو پیچھے آپ کو جو نظر آئے گا وہ کیا نظر آئے گا؟ وہ ماں کا کردار، کہ مولانا الیاس رحمہ اللہ سے اللہ نے جو خدمت لی تو پیچھے ان کی والدہ کا کردار تھا کہ یہ خاتون صوم و صلات کی پابند تھی، جب کھانا بناتی تھی تو زبان پہ تلاوت کرتے ہوئے کھانا بناتی تھی، سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، کھانے میں وہ ذائقہ ہوتا تھا جو ذائقہ کسی نے نہ چکھا۔ آج ہر قسم کا مسالہ مارکیٹ میں موجود ہے لیکن کھانے میں ذائقہ نہیں ہے، پکوان کے 20 مثالیں آ گئے، تو ذائقوں سے مثالوں سے ذائقے نہیں آتے، ذائقہ تب آتا ہے جب کوئی خاتون سر پہ دوپٹہ ڈال کر باوضو ہو کر ذکر کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے پکائے، تو اگرچہ وہ کھانا سادہ سا ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں ذائقہ ڈال دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ماؤں کا ہے، تو جب مائیں اچھی تربیت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان اولادوں سے دین کی خدمت لیتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے خطبات حکیم الاسلام ہیں، اس میں فضیلت النساء کا عنوان ہے، اس میں حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا کہ افغانستان کے اندر ایک بادشاہ گزرے ہیں خلیفہ دوست محمود رحمہ اللہ، ان کے دور میں انہوں نے اپنے بیٹے کو جہاد کے لیے قسطنطنیہ بھیجا، بیٹا لشکر لے کر چلا گیا، چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ بیٹا میدان جنگ سے بھاگ گیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ یہ بہت پریشان ہوئے کہ میرا بیٹا اور میدان جنگ سے بھاگ گیا، آ کر اپنی گھر والی کو اطلاع دی، تم نے کیسا بزدل بیٹا جنا ہے جو میدان جنگ سے بھاگ گیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ ان کی اہلیہ نے کہا یہ خبر غلط ہے، میرا بیٹا میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتا۔ چند دنوں بعد خبر آئی کہ واقعی خبر غلط ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے اور اس نوجوان کے ہاتھ پہ فتح دی۔ اب یہ بادشاہ اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگا آخر تم نے یہ کیسے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتا؟ اس کی گھر والی نے جو بات کہی وہ بات بڑی ہی سننے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، کہ اس نے کس طرح اہتمام کیا تھا۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ بچہ 9 مہینے تقریباً میرے پیٹ میں رہا ہے اور میں نے 9 مہینے تک ایک لقمہ حرام کا نہیں کھایا، میں اپنے ہاتھ سے کپڑے بنتی، اپنے ہاتھ سے کپڑے سلائی کرتی، جو رقم آتی تو میں اسے لے لیتی، میں نے ایک لقمہ بھی مشتبہ بھی نہیں کھایا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو مشتبہ لقمہ پیٹ میں جائے اور اللہ کے انوارات رک جائیں۔ پھر دوسری بات اس خاتون نے کہی جب بھی میں نے اس کو دودھ پلایا تو باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرتے ہوئے میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، تو جب اتنے ادب کے ساتھ اور اتنی رعایت رکھتے ہوئے میں نے اس بچے کی تربیت کی کہ ایک لقمہ میں نے حرام کا نہ کھایا، اور میں نے جب دودھ پلایا تو باوضو ہو کر دودھ پلایا قبلہ رخ ہو کر، تو مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا کہ میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ جب مائیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیا کرتی تھیں تو اللہ رب العزت پھر ان کی اولادوں سے بھی خدمت لیا کرتا تھا، اور جب سے ماؤں نے اولادوں سے غفلت برتنا شروع کر دی، تربیت کی طرف توجہ چھوڑ دی، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیے کہ بچہ گیم کھیل رہا ہے، یہ بچہ فیس بک پہ کھیل رہا ہے یا کوئی نیٹ میں لگا ہے، ماؤں نے اپنی توجہ ہٹائی، تو آج اسی لیے یہ بچے ہمارے مستقبل کے کام نہیں آتے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے اور ہمارے مستقبل کا سہارا نہیں بنتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کی جو والدہ تھیں، جس وقت بایزید گھر سے جانے لگے تو انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی تھی بیٹا علم کے سفر میں جا رہے ہو، جب تک علم پورا حاصل نہیں کیا تو گھر واپس نہیں آنا۔ تو بایزید بستامی جہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہاں قاری صاحب کو جب انہوں نے اپنا سبق سنا دیا تو انہوں نے کہا میں گھر جانا چاہتا ہوں، تو ان کے استاد نے کہا اگر مجھے اتنا سبق سناؤ گے پھر تمہیں میں گھر جانے کی اجازت دوں گا، سبق کچھ زیادہ دے دیا، لیکن انہوں نے وہ زیادہ سبق بھی یاد کر دیا
اور یاد کر کے چھٹی لی. جب گھر گئے دروازے پہ دستک دی, ان کی والدہ اندر وضو کر رہی تھی. والدہ نے پوچھا کون؟ کہا بایزید ہوں. تو والدہ نے اندر سے جواب دیا میرا تو ایک بیٹا بایزید تھا, میں نے تو اس کو دین کے لیے بھیجا تھا, کیا تاکہ وہ دین حاصل کرے, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے. میرا بیٹا تو دین سیکھنے گیا ہے, تم کون بایزید ہو؟ اس نے جب ماں کی یہ بات سنی کہ میری ماں تو یہ چاہتی ہے میں دین سیکھ کر آؤں, تو چنانچہ واپس چلے گئے. پھر تب لوٹے جب نہا حافظ بھی بن گئے, عالم بھی بن گئے, پھر اپنے گھر لوٹ کر آئے. تو دیکھیے یہ ماں کا کردار تھا, ماں کی دعائیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے پھر بایزید بسطامی رحمہ اللہ سے جو خدمات لی ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں. تو آج بھی اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولاد ملک اور ملت کے کام آئے, مستقبل کا سہارا بنے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تو آج کی مائیں بھی ویسی تربیت کریں جس طرح اسلاف